پیغمبر عربی نے اس امت کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے گئے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، پیغام یہ ہے پوری امت کو یہ تعلیم دے دینا، یہ درس دے دینا، یہ پیغام شیئر کر دینا، پھیلا دینا کہ زندگی میں تم نماز کو لازم پکڑے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر کوئی آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے ہم تو بزنس مین ہے، ہمارے ماتحت 4-5 آدمی نوکری کر رہا ہے، جو چاہے زبان مادری زبان استعمال کر لے، رف زبان استعمال کر لے، کوئی بھی انسان ہو اگر کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، مسجد سے لے کر کے ایوانوں تک، ایوانوں سے لے کر کے اوٹوں تک، ہر ایک جگہ پر اگر کوئی انسان آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے ہمارا فضل ہے، رب نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، اور تمہارے ماتحت 5-6 آدمی کے روزی کو لگا دیا ہے۔ ذرا ان سے نرمی پیش کر کے دیکھو، زبان کے اندر میٹھی پن لاؤ، زبان کے اندر گفتگو میں نرمی لاؤ، پھر جا کر کے مزہ ہے۔ اور اگر زبان کڑوی رہی اور بات کے بولنے کے تمہارے تلخی رہی تو پھر یاد رکھیے گا آپ کا گریبان ہوگا اور ان مزدوروں کے اور ان ماتحتوں کے ہاتھ ہوں گے، پکڑ لیا جائے گا، بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز مکرم ساتھیوں، بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے انسان بس رہے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک ہیں، ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، متقی اور پرہیزگار ہے۔ آج اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں، صفات کیا ہے، علامات کیا ہے، پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، نشانیاں کیا ہے اللہ کے نیک لوگوں کی۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے دوست کی علامات کو سنیے۔ اللہ کے دوست کی علامات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست، نیک اور مقرب انسان وہ ہے جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی میں ایمان ہو،
وہ انسان اللہ کا دوست ہے، اللہ کے نزدیک ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ جو ایمان والا ہو، جس کی زندگی میں صفت ایمان ہو، اس سے معلوم یہ ہوا جو انسان ایمان سے خالی ہے، جس کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ انسان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ کفار اور مشرکین اللہ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دوست ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، ایمان والی زندگی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری علامت اور پہچان اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے نیک لوگوں کی، اللہ کے دوست کی، فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو گناہوں سے بچتا ہو، جس کی زندگی میں تقویٰ ہو، جو ہمیشہ گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارتا ہو، ایسا آدمی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوگا، وہ نیک اور پرہیزگار ہوگا۔ جس کی زندگی گناہوں سے خالی ہو، لیکن اگر گناہ ہم کر رہے ہیں اور گناہ کے کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا مقام ہو سکتا ہے، تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نیک بننا ہے، دوست بننا ہے اللہ کا، قریب آنا ہے اللہ کے، نزدیکی اختیار کرنا ہے آپ کو، تو پھر اپنے اندر گناہوں سے بچنے والی زندگی کو پیدا کرنا پڑے گا۔ لیکن گناہوں کے ہوتے ہوئے انسان یہ چاہ لے کہ ہم اللہ کے بندے، نیک بندے بن جائے، تو یہ بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے۔ گناہ ہر پل ہم کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں نیکیوں کو اگر ہم شمار کریں، تلاش کریں گے تو نیکیاں معمولی دکھائی دیتی ہے، لیکن گناہوں کو اگر شمار کریں گے، گنیں گے، تو وہ بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اور آج کے دور میں گناہ تو اتنے انسان سے ہوتے ہیں جس کا تصور کرنا یہ مشکل ہے۔ کون سا گناہ ایسا ہے کہ جس کو انسان نہیں کر رہا ہے؟ کوئی ایک ایسا گناہ ہو کہ جو اس امت کے اندر وہ گناہ انسان نہ کر رہا ہو۔ آپ دکھانا چاہے تو یہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کسی ملک کی بات کو لے لیجئے، کسی شہر کی بات کو لے لیجئے، کسی گاؤں اور بستی محلے کی بات کو لے لیجئے، لیکن آپ کو وہ نہیں دکھائی دے گا کہ جہاں پر انسان گناہوں کو نہ کرتا ہو، گناہوں سے بچ کر کے اس کی زندگی کٹ رہی ہو۔ اور آج کے دور میں جب کہ موبائل ہر انسان کے پاس ہے، چھوٹے کے پاس ہے، بڑوں کے پاس بھی ہے، مردوں کے پاس بھی ہے، بوڑھوں کے پاس بھی ہے، لڑکیوں کے پاس بھی ہے، خواتین کے پاس بھی ہے، جب ہر ایک انسان کے پاس موبائل ہے اور پھر وہ انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہے، گناہوں سے کٹ کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا ناممکن ہے اور مشکل ہے، دکھائی نہیں دے گا۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ موبائل کے اندر ساری گندگیاں آپ کو ملے گی، سارے گناہ کے کام آپ کو ملیں گے، یوٹیوب سے لے کر کے فیس بک تک، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے انسٹاگرام پر آپ دیکھتے ہیں آئے دن کیسے کیسے انسان پوسٹ کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، آگے شیئر کرتا ہے، غیبت کو پھیلا رہا ہے، چغلخوری کو آگے پھیلا رہا ہے، کوئی ایسی باتوں کو جو دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے انسان آگے شیئر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، سوچتا یہ ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کے کام کر رہا ہے۔ ہم آج موبائل کے اندر اسٹیٹس میں گانا لگاتے ہیں اور یہ ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے ہماری زندگی گناہوں سے ہٹ کر کے گزر رہی ہے۔ فیس بک کا اسٹیٹس ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹفارم ہو، ہر ایک کے اندر ہم صرف گناہ کو دیکھ رہے ہیں، گناہ کو سن رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے کٹ کر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔
ایسا نہیں ہے، ہر انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی چھوٹا گناہ کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی رات کی تنہائی میں کر رہا ہے، کوئی بستر پر سو کر کے کر رہا ہے، کوئی جو ہے کھلے عام کر رہا ہے، کوئی سڑکوں پر گزرتے ہوئے غیر محرم کو دیکھتے ہوئے گناہ کے کام کر رہا ہے، کوئی زبان کے ذریعے سے گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی پاؤں کے ذریعے سے گناہ کے کام کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ کے ذریعے سے گناہ کے کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی سوچ کے ذریعے سے گناہ کے کام کر رہا ہے۔ یہ سارے گناہ کو انسان کر رہا ہے، اور یہ ہے ہماری حالت تو ایسی ہو گئی ہے، آئے دن ہم جو ہے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان سڑکوں میں کھڑے ہو کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے غیبت کریں گے، چغل خوریاں کریں گے، حتیٰ کہ آج ہماری مسجدیں بھی گناہوں سے خالی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی سیاست کریں گے، سیاست کی باتیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے بھی غیبتیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے بھی چغل خوریاں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط چیزوں کو سوچیں گے۔ پھر ہم یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم مقرب ہیں، ہم پر جو ہے سکون نازل ہو، ہم پر جو ہے برکتیں نازل ہو۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ تمہاری زندگی میں گناہ ہو پھر تمہاری یہ دعویٰ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تمہارے اندر ایمان بھی ہونا چاہیے اور تقوی والی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ تو دوسری صفت، دوسری علامات، دوسری پہچان، شناخت اللہ کے نیک بندے کی، اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ اس کی زندگی گناہ سے خالی ہو۔ آج جتنا بڑا نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، کہتے یہ ہے یہ پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، یہ پیر فقیر صاحب اللہ کے قریب ہے، نزدیکی کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کی نماز ہندوستان میں نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز مسجد اقصیٰ میں اور مسجد حرام میں ہوتی ہے، مسجد نبوی میں ہوتی ہے۔ جب کھانے کی بات آئے گی یہاں کھائیں گے، نماز پڑھنے کی بات آئیں گی یہ پیر صاحب ایسے ہیں، اس کی نماز یہاں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں ہوتی ہے۔ جتنی نمازوں کو انسان چھوڑے گا، جتنا بڑا وہ جاہل ہوگا، جتنا بڑا وہ نمازوں سے نفرت کرنے والا ہوگا، جتنی وہ شرابیں نوشی کرنے والا ہوگا، جتنی وہ غیر محرموں کو تاکتا ہوگا، اتنا بڑا جو ہے وہ پیر اور فقیر کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں پیر اسے کہتے ہیں، پیر وہ ہوگا، اللہ کے ولی وہ ہوں گے کہ جس کی زندگی نمازوں پر گزرے گی، جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دو علامات، دو پہچان ہوئے اللہ کے ولی کی۔ تیسری علامت یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کا معمول ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ صبح کا آغاز قرآن سے ہوگا، شام کا جو ہے اختتام قرآن کریم سے ہوگا۔ جس کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، جو چلتے پھرتے قرآن کو اپنا معمول بنا لے گا، جس کی زندگی میں سورہ یاسین کا اہتمام ہوگا، جس کی زندگی میں سورہ کہف کا اہتمام ہوگا، جس کی زندگی میں رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک کا اہتمام ہوگا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام ہوگا، چند آیتیں پڑھ کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرے گا، تو ایسا انسان اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور جو انسان قرآن کریم نہ پڑھتا ہو، قرآن کریم سے اس کا تعلق نہ ہو، قرآن کریم سے دور بھاگتا ہو، قرآن سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو، قرآن کے ایک لفظ نہ جانتا ہو، پھر وہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کے دوست اور ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو پڑھنا نہ جانتا ہو، سینے سے لگانا نہ جانتا ہو، اپنی زندگی میں قرآن کو اتارا نہ ہو، اپنی زندگی کا معمول نہ بنایا ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے ولی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو تیسری علامت اللہ کے ولی کی، اللہ کے نیک لوگوں کی، پرہیزگار اور متقی کی یہ ہے قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم سے ان کا تعلق ہوگا، قرآن کریم کو وہ پڑھنے والے بھی ہوں گے۔ چوتھی علامت اللہ کے ولی کے یہ ہے کہ وہ انسان
دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، دنیا سے اس کا تعلق زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ دنیا سے بے رخی کرے گا، دنیا سے اس کی بے وفائی ہوگی، دنیا سے اتنا زیادہ وہ منہمک نہیں ہوگا کہ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک، فجر سے لے کر کے عشاء تک، اور فجر سے لے کر کے ظہر اور عصر تک پورا ایک دن، پوری اپنی زندگی کو دنیا کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، تو ایسا انسان اللہ کا ولی، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی آپ کو دیکھنا ہو، اللہ کا نیک بندہ دیکھنا ہو، تو آپ یہ دیکھیے اس کا دنیا سے تعلق کتنا ہے اور دین سے اس کا تعلق کتنا زیادہ ہے۔ اگر زیادہ تعلق دنیا سے ہے، ہر وقت وہ دنیا کی فکر میں وہ لگا ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھیے ایسا انسان کا جو ہے دین سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اس کا تعلق جو ہے اللہ سے زیادہ ہوگا، مسجدوں سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا، اپنا تعلق دین کے کاموں میں ہوگا، دنیا کے کاموں میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ آج صورتحال یہ ہے، آج امت کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے ہمارا تعلق زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، دین کے سلسلے میں ہمیں کوئی فکر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اگر ہمیں ایک فون جو ہے کوئی اگر کر دے، کوئی مالک جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں، ایک فون اگر وہ کر دے، رات کے 12 بجے بھی کر دے، اس کی بات کو سننے کے لیے ہم تیار ہیں، چلے جائیں گے کہ نہیں کیا کام ہوگا۔ کوئی آدمی آپ کو اپنے ماتحت رکھا ہے، کسی وقت بھی بلائے گا تو آپ چلے جائیں گے، لیکن اتنا بڑا بادشاہ، زمین و آسمان کا بادشاہ آواز لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے، مؤذن کی اذان کی شکل میں آپ کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتا ہے۔ سوچتے یہ ہے یہ مالک ہے، خالق ہے تو ہے، لیکن اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اگر ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں برداشت نہیں ہے، لیکن دین کے کاموں میں اگر ہمیں جو ہے نقصان ہو رہا ہے تو ہو جائے، ہم اس کی پرواہ کر لیں گے۔ میرے بھائی نوجوانوں سامعین محترم، ذرا اپنے گریبان میں بھی آپ جھانک کر کے دیکھ لے، ہم کھڑے کہاں ہیں اور پیارے آقا نے ہمیں کھڑا کہاں کیا تھا؟ شراب کے اڈوں میں کھڑا کیا تھا؟ کیا ہمیں رات کی تنہائی میں فلم دیکھنے کی حالت میں چھوڑ کر کے آمنہ کے لال گئے تھے؟ کیا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کس حالت میں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جی ہاں، پیغمبر عربی نے اس امت کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے گئے تھے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، پیغام یہ ہے پوری امت کو یہ تعلیم دے دینا، یہ درس دے دینا، یہ پیغام شیئر کر دینا، پھیلا دینا کہ زندگی میں تم نماز کو لازم پکڑے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر کوئی آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے ہم تو بزنس مین ہیں، ہمارے ماتحت 4-5 آدمی نوکری کر رہا ہے، جو چاہے زبان مادری زبان استعمال کر لے، رف زبان استعمال کر لے۔ کوئی بھی انسان ہو اگر کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، مسجد سے لے کر کے ایوانوں تک، ایوانوں سے لے کر کے آٹو تک، ہر ایک جگہ پر اگر کوئی انسان آپ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے ہمارا فضل ہے، رب نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، اور تمہارے ماتحت 5-6 آدمی کے روزی کو لگا دیا ہے۔ ذرا ان سے نرمی پیش کر کے دیکھو، زبان کے اندر میٹھی پن لاؤ، زبان کے اندر گفتگو میں نرمی لاؤ، پھر جا کر کے مزہ ہے۔ اور اگر زبان کڑوی رہی اور بات کے بولنے کے تمہارے تلخی رہی تو پھر یاد رکھیے گا آپ کا گریبان ہوگا اور ان مزدوروں کے اور ان ماتحتوں کے ہاتھ ہوں گے، پکڑ لیا جائے گا، بچ نہیں پائے
جائیں گے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، دنیا سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوگا۔ سنن نسائی میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جلدی سے اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، ایک ٹکڑا لے کر کے آپ نے اسے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے جلدی سے نماز پڑھا کر کے آپ گھر کے طرف روانہ ہوئے، وجہ کیا ہے، کیوں گئے تھے؟ فرمایا مال غنیمت میں بہت سارا مال آیا تھا، سب مال کو تقسیم کر دیا، ہر ایک کو دے دیا، جس کو میں نے مستحق سمجھا وہاں تک پہنچا دیا، لیکن سونے کا ایک ٹکڑا تھا وہ باقی رہ گیا تھا میرے ذمے، اور نماز کے آخر میں مجھے یہ بات یاد آئی، اس لیے میں نے جلدی گیا، جا کر کے اسے بھی بانٹ دیا۔ یعنی دنیا کے کاموں سے، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اتنی ہے۔ امام الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، رحمت عالم ہے، رونق کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، ہر ایک چیز آپ کے وسیلے سے بنائی گئی ہے، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ہے، سونے کے ایک ٹکڑے کو بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہم آسانی کے ساتھ نام لے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، مانتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن ہماری صورتحال اس سے بھی الگ ہے۔ اور پانچویں علامت اور پانچویں چیز نیک لوگوں کی، اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا ولی ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کی امیدیں کم ہوگی، زیادہ امید وہ لگائے نہیں رکھے گا۔ ابھی ایک گاڑی ہو گئی ہے تو دو چار گاڑیاں اور بھی ہو جائے، ایک مکان بنا لیے ہیں تو ایک دو مکان اور بنا لیے جائے، اگر ایک جگہ زمین خرید لی ہے تو 10 جگہ زمین اور خرید لیں۔ یہ لمبی لمبی امیدیں نہیں ہوگی۔ جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، یہ تمنائیں، یہ آرزویں نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی انسان کی اس طریقے سے آرزو، لمبی لمبی آرزویں لے کر کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے معاشرے کے اندر اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کی باتوں کو نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کے نزدیک قریب ہوگا، اس کی امیدیں زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، مختصر امیدیں ہوں گی، اسی پر وہ دنیا کو گزار کر کے وہ چلے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دن ہے، وہ بیمار کی زندگی میں ہے اور مرض الوفات میں ہے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، فرمایا کہ آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ صحابی رسول نہیں ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے رونے کی وجہ دنیا سے جدائیگی نہیں ہے، میرے رونے کی وجہ جو ہے موت نہیں ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے مسافر رہتا ہے، اور اپنے لیے اتنا ہی زیادہ توشہ جمع کرو، مال اور سامان جمع کرو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ میری دولت بڑھ گئی ہے، میرا سامان بڑھ گیا ہے۔ صحابی رسول ہے، راوی روایت کرتے ہیں جب حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہوا، تمام سامان کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا اور تمام کی قیمت لگائی گئی، تو وہ 20 درہم کے برابر بھی وہ سامان نہیں پہنچا۔ 20 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی پوری زندگی میں 20 درہم جو ہے چاندی کے دینار سونا کا ہوتا ہے، 20 درہم معمولی بنتے ہیں۔ یعنی ایک صحابی رسول کے پاس معمولی سا پیسہ ہو، معمولی چیز ہو، معمولی ساز و سامان ہو، لیکن ڈر اتنا، خوف اتنا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں، نہ ہمیں ڈر ہے، نہ فکر ہے، نہ خوف ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، نہ میدان محشر کی رسوائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، چند دن زندگی بسر کر کے چلے جائیں گے
اور آخرت کو کون دیکھا ہے، میدان محشر کو کون دیکھا ہے، جہنم کو کون دیکھا ہے، قبر کو کون دیکھا ہے؟ ارے جو ہے جب وہاں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، جی ہاں وہاں دیکھیں گے، وہ دور کی بات ہے۔ اگر تمہاری زندگی صحیح نہیں گزرے گی اور سنت کے مطابق، اتباع رسول کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی تو تمہاری جو ہے مار اور پٹائی یہیں سے شروع ہو جائے گا، یہاں سے پھر قبر تک، قبر سے پھر جو ہے میدان محشر تک۔ ہر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد کے اندر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی 5 باتوں کو لکھا ہے، 5 چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا بدبخت کون ہے، نیک بخت کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ انہوں نے 5 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیک بخت وہ ہے اور بدبخت وہ ہے جس کا دل سخت نہ ہو۔ اگر انسان کا دل سخت بنا دیا جائے، رب العالمین نے جس کے دل کو سخت بنا دیا تو وہ ایسا انسان بدبخت ہے کائنات کے اندر۔ ایسا انسان نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے جس کا دل کے اندر قساوت ہے، سختی پن ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ نرمی اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، پیار اس سے جھلکتا ہی نہیں ہے، ہر وقت سختی ہی سختی اس کے دل و دماغ سے، اس کا جو ہے ذہن و دماغ سے جھلکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھے ایسا انسان نیک بخت کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بدبخت ایسا انسان ہوگا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سختی بنا دیا ہے۔ نمبر 2 کہ جس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، جمود العین، کہ جس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، ایسا انسان بدبخت ہے، نیک بخت ایسا انسان نہیں ہوگا۔ آج عالم یہ ہے، انسان اگر رونا بھی چاہتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتا، آخرت کی بات کو سن لے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتا، جہنم کی بات سن لے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتا، یعنی کسی بھی چیز کو قرآن کریم کو پڑھ لے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتا، دعا مانگے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتا، سجدہ میں جائے رونے کا جی نہیں کرتا، کسی حالت میں انسان رونے کے لیے تیار نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہے، یا آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا، ایک قطرہ اگر آپ کے گر جائے، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، فرمایا کل قیامت کے دن میدان عرش میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عنایت کروں گا، ایسی جگہ ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی جہاں پر تمام لوگ پریشان ہوں گے، ایسا انسان جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ آج ہمارے اندر سے یہ بھی چیزیں ختم ہو گئی ہے، یعنی ہمارا شمار بدبختوں کے فہرست میں، لسٹ میں آ چکا ہے۔ اور نمبر 3 بدبخت ایسا انسان ہے، ایسا انسان کہ جس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہو، جس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہو، ایسا انسان بدبخت ہے۔ آج جس کو جو آدمی جتنا زیادہ ننگا دکھائی دے گا، ننگا سامنے آئے گا، آج اسے ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں۔ یہ فیشن نہیں، یہ گنڈا گردی ہے، یہ فیشن نہیں محبوب عالمین کے ساتھ یہ جو ہے بے وفائی ہے، یہ فیشن نہیں ہے کملی والے کی سنت کا مذاق ہے، یہ فیشن نہیں ہے کل قیامت کے دن آقا کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں انسان سوچ لے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو آج جتنا زیادہ کپڑا کم انسان پہنتا ہے، پورا جسم دکھائی دے اتنا اچھا ہے، تو یہ حیا کا نہ ہونا، حیا کا مارکیٹ سے شارٹ ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ آج اس پر آپ کتنی بھی باتیں آپ بول لیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات پہلے سے آج تک سن چکے ہیں اور بیٹھ چکی ہے کہ جمعہ کی تقریر عمل کرنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو فلاں فلاں کے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ تقریر نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، شرم و حیا کی بات کر لیجئے، معاشرے میں جا کر کے گھوم لیجئے، وہی اپنے حالت پر دکھائی دیں گے۔ یعنی انہیں اتنی بھی جو توفیق نہیں مل رہی ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور بولنے والا بول رہا ہے، لیکن ہمیں ہماری زندگی میں بدلنا چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے، یہ سب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بلکہ جو انسان جتنا زیادہ کپڑا پہنے گا اور اس کا جسم جتنا زیادہ چھپا ہوا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ بھی
طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کی، لیکن کس حالت میں؟ ننگے حالت میں طواف کرتے تھے۔ آج کا مسلمان ننگے ہو کر کے کفار مکہ بننا چاہتے ہیں، مشرکین مکہ بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہماری حالت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے آئی ہے، ہم اور آپ سامنے رکھ لے اور سوچ لے سمجھ لے کہ اب کہ ہماری زندگی کو، جو چند دن کی زندگی بچی کھچی ہے، اسے کس طریقے سے گزارنی ہے، کہاں پر گزارنی ہے، کسے خوش کرنا ہے، کسے ناراض کرنا ہے، کیا کرنی ہے نہ کرنی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ اپنے اوپر فیصلہ کر لے۔ ہماری بات یہ ہے، آج آپ تک پیغام پہنچا دیا گیا، آپ کو یہ باتیں بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے نزدیک مقرب کون ہے، اور اللہ کے نزدیک پیارے کون ہے۔ یہ تمام صفات جس انسان کے اندر ہوگا وہ کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اور کامیابی کی زندگی کے ساتھ وہ یہاں سے بھی جائے گا، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر یہی منمانی زندگی بسر کریں گے تو ہماری حالت بیکار سے بیکار ہو جائے گی۔ اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے، مسجدوں کو بھی ویران کر دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی نیست نابود کر دیا جا رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یہ ہماری اپنے کیے ہوئے کا کرتوت ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی تمہارے اوپر مصیبت آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ پروردگار عالم سے دعا فرمائے، پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ باتیں جو کہی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔